السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاپان کے ایک صاف ستھرے اور پرسکون ٹاؤن میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جو بظاہر ایک کامیاب اور مالدار انسان تھا، مگر اس کی ایک عادت نے پورے علاقے کو حیران کر رکھا تھا۔ وہ شخص ہر روز صبح ایک بڑے کار شو روم جاتا، وہاں سے بالکل نئی گاڑی خریدتا اور شام تک اسے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے لا کر کھڑی کر دیتا۔ ابتدا میں پڑوسیوں نے اسے ایک امیر آدمی کا شوق سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر جب یہ عمل روز کا معمول بن گیا تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہونے لگی۔ ہر دن ایک نئی گاڑی، نیا رنگ، نیا ماڈل، مگر گاڑی صرف ایک ہی دن کے لیے ہوتی۔ اگلی صبح وہ گاڑی وہاں موجود نہ ہوتی۔ ٹاؤن کے لوگ حیران تھے کہ آخر ایک شخص روز نئی گاڑی خرید کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے کہ شاید وہ دکھاوا کر رہا ہے، کچھ کو لگتا تھا کہ یہ دولت کی نمائش ہے، مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ شخص نہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی کسی کے سوال کا جواب دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی لاتا، پارک کرتا اور گھر کے اندر چلا جاتا۔ بچوں کو گاڑیوں کا شور عجیب لگتا، بڑوں کو یہ عادت فضول محسوس ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عادت پورے ٹاؤن کا موضوع بن گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ آخر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہاں سے، اور اگر ہے بھی تو وہ ہر روز نقصان کیوں برداشت کر رہا ہے؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ نئی گاڑی ایک دن بعد بیچنے میں لازماً خسارہ ہوتا ہے، مگر اس کے چہرے پر نہ خوشی ہوتی تھی نہ غرور، بس ایک خاموشی اور ایک گہری سنجیدگی تھی جو ہر دن اس کے ساتھ نظر آتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا تجسس شک میں بدلنے لگا، خاص طور پر ایک پڑوسی جو اس شخص کے بالکل ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس روزانہ کے شور اور غیر معمولی عمل سے سخت پریشان ہو چکا تھا۔ اس کے بچوں کے سوال ختم نہیں ہوتے تھے اور وہ خود بھی ذہنی دباؤ محسوس کرنے لگا تھا۔ آخرکار اس نے پولیس میں باقاعدہ شکایت درج کروا دی کہ یہ شخص کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہو سکتا ہے۔ پولیس نے جب یہ شکایت سنی تو وہ بھی حیران رہ گئی، کیونکہ ایسی شکایت انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر بھی قانون کے مطابق پولیس نے اس معاملے کی تفتیش کا فیصلہ کیا۔ ایک دن اچانک پولیس اس شخص کے گھر پہنچی اور مکمل تلاشی لی۔ گھر صاف ستھرا تھا، نہ کوئی مشکوک سامان، نہ کوئی خفیہ کیمرہ، نہ ہی کوئی غیر قانونی چیز۔ پولیس نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ روز نئی گاڑی کیوں خریدتا ہے اور اگلے دن کیوں بیچ دیتا ہے۔ پولیس نے اسے مشورہ بھی دیا کہ اگر گاڑیوں کا شوق ہے تو ایک شو روم یا گیراج بنا لے۔ اس پر وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا دکھ نمایاں ہو گیا۔ پولیس نے محسوس کیا کہ یہ معاملہ جتنا باہر سے عجیب لگ رہا ہے، اندر سے شاید اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تفتیش کے دوران کوئی جرم ثابت نہ ہونے پر پولیس صرف اس کے جواب کی منتظر رہ گئی، کیونکہ اس کی خاموشی خود ایک سوال بن چکی تھی۔ آخرکار اس شخص نے وہ بات بتا دی جس نے پولیس اور سننے والوں کے دل ہلا دیے۔ اس نے کہا کہ وہ یہ شوق یا دکھاوے کے لیے نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کی بیوی کی ایک خواہش تھی کہ وہ ہر مہینے ایک نئی گاڑی خریدے، مگر اس وقت اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ پھر ایک دن اس کی بیوی ایک حادثے میں اس دنیا سے چلی گئی اور وہ خواہش ادھوری رہ گئی۔ کچھ سال بعد اسے دولت ملی، مگر اس وقت اس کی زندگی میں وہ سب کچھ تھا سوائے اس کی بیوی کے۔ اب وہ ہر روز یہ سوچ کر شو روم جاتا تھا کہ شاید آج وہ زندہ ہو، شاید آج وہ گاڑی دیکھ کر خوش ہو جائے، مگر جب وہ شام کو گھر واپس آتا تو حقیقت اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ خالی گھر اور خاموش دروازہ۔ وہ گاڑی پورا دن باہر کھڑی رہتی اور اگلے دن وہ اسے نقصان پر بیچ دیتا،
کیونکہ وہ گاڑی نہیں بھیجتا بلکہ اپنی ایک امید توڑتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر بیمار ہو چکا ہے مگر یہ اس کی مجبوری ہے۔ یہ سن کر پولیس خاموش ہو گئی۔ جب یہ بات پڑوسیوں تک پہنچی تو وہ سب شرمندہ ہو گئے، جنہوں نے اسے ایک عجیب اور فضول انسان سمجھا تھا۔ اب سب جان چکے تھے کہ جس شخص کو وہ روز تنگ کرتے رہے وہ دراصل ایک ایسی تکلیف جھیل رہا تھا جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور پورا ٹاؤن پہلی بار خاموش ہو گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔